برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر قادری سید عبد الوسیع رضوی نوری، ماہ ربیع الاول شریف 2022 بڑی ہی درد اور کلفت کے ساتھ یہ بیان جاری کر رہا ہوں۔ آئے دن کچھ نہ کچھ اختلافی و ہنگامی صورت بنی رہتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ آپس ہی میں اختلاف میں مبتلا ہیں۔ کچھ دن پہلے میرا بڑا دل دکھا۔ تقریباً 5 یا 6 ستمبر کو کوئی اعظم صاحب ہیں سورت کے، نہ میں نے کبھی انہیں دیکھا ہے، نہ میں انہیں جانتا ہوں، نہ ان سے میری کبھی بات ہوئی ہے، مگر انہیں اتنی ڈیٹیلز کیسے پتہ ہیں واللہ عالم۔ انہوں نے اپنے اسٹیٹس پر بڑی بدتمیزی کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا جس بات کا تصفیہ حضرت مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ہو چکا تھا، اور جن جن باتوں کا تصفیہ ہو چکا ہے انہی پرانی چیزوں کو بار بار منظر عام پر لانا اور بار بار آپس میں چیمے گوئیاں کرنا، اسی چیز کو بار بار کہہ کر ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرنا، کیا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ کیا پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کا یہی فرمان ہے؟ اگر تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہو تو کیوں ان کے فرامین کے برعکس کام کر رہے ہو؟ میں نے الحمدللہ جب سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کسی نے گستاخی کرنے کی کوشش کی، کسی نے بھی بھونکا، تو فقیر نے ببانگ دوحل برسر اسٹیج اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ مگر خیر، اور واللہ باللہ تاللہ دوبارہ آپس میں اختلاف پیدا کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اہل سنت میں اور ایک ہی پیر سے مرید اپنے بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو۔ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میرے اسٹیج پر نہ جانے سے اختلاف رک جاتا ہے، اختلافات رک جاتے ہیں، تو میں خود ہی اسٹیج سے دور ہو جاتا ہوں۔ نعت خوانی تو میرے رگ رگ میں ہے الحمدللہ۔ میں خدمت نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بھی کر سکتا ہوں، اور میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ، مگر میں سوچتا ہوں کہ اب اسٹیج پر نہ جاؤں، اسی میں عافیت ہے۔ آخر میں ایک اور بات، میری وجہ سے کسی بھی عالم دین، کسی بھی مقرر، کسی بھی نعت خواں یا کسی بھی نقیب یا اہل سنت والجماعت کے کسی بھی فرد کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں تہہ دل سے معافی کا طلبگار ہوں۔ خدا و رسول کے واسطے، پیر و مرشد کے واسطے مجھے معاف فرمائے۔ اے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مجھ سے اب تک جو بھی گناہ ہوئے، آج تک، اس دن تک، جان بوجھ کر یا انجانے میں، علی الاعلان یا چھپ کر تنہائی میں، ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ پروردگار میری توبہ کو قبول فرما، دوبارہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ،
مجھے توبہ پر استقامت عطا فرما، اس ماہ ربیع الاول کے صدقے میں میری توبہ و دعا کو قبول فرما۔ سرکار غوث اعظم کے مبارک وسیلے سے دعا گو ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اکابرین حقہ ہیں، سیدی حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت، حضور غیاث ملت، اور میرے آقا سیدی گلزار ملت اور جملہ اکابرین کو سلامت فرما، سلامت رکھ، ان کی عمر میں، مراتب میں، درجات میں خوب خوب بلندی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔